لله الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا محبوبنا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، اس یقین سے درود و سلام پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے آقا ہمارا درود و سلام سماعت فرماتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اور بلند آواز سے الصلاۃ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دنیا میں، بیٹا آپ نے شرارتیں نہیں کرنی، بیٹا شرارتیں سیدھے ہو کے بیٹھے، چوکی مارو جلدی، شرارتیں نہیں کرنی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو مگن کر کے یہاں پر ہنستا کھلتا پھرتا رہتا ہے، تو جب وہ میدان معاشر میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو جو یہاں ہنستا ہے مسکراتا ہے اور دین سے بالکل دور ہے، شریعت سے بالکل دور ہے، تو وہاں جا کر روئے گا، پریشانی ہوگی۔ اور جو یہاں روئے گا وہ وہاں مسکرائے گا۔ مگر صوفیاء فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہے کہ جو یہ کام کر لے، وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے جانے جانا پر درود و سلام پڑھتا ہے، دنیا میں بھی مسکراتا رہے گا، معاشر میں بھی مسکراتا ہی اٹھے گا۔ اب جو چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ہنستے رہیں پر وہاں اٹھے تو وہاں پر بھی مسکراتے رہیں، اب کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نکر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقا بنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی معبود نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو اس نے چاہا وہی ہو کر رہا، جو وہ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذروں، آسمان کے تاروں، کائنات کے تمام درختوں کے پتوں سے بڑھ کر لامحدود درود و سلام ہو حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، آپ کی تمام آل پاک پر، آپ کے تمام صحابہ پاک پر، اور قیامت تک آنے والے جمیع اللہ کے ولی اور جمیع نیک و صالحین بندوں پر۔ مبارکباد کا مستحق ہیں بانیان محفل، جنہوں نے اس محفل کو جانے جانا کے ذکر کی اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت دارین کی برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ ان سب احباب کو اور جتنے احباب میرے سمیت یہاں پر موجود ہیں، بارگاہ الہ میں دعا گو ہوں اللہ پنج تن پاک کے صدقے اور
आइम्मा अहले बैतो 4 यार सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सारे सहाबा के सदक़े और इस वक्त मुस्तफ़ा जाने जाना की रियाजुल जन्नत में बैठकर जो आका की बारगाह में इस्तिग़ासे पेश कर रहे हैं और मुस्तफ़ा उनके मवाजा के सामने खड़े होकर जो दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा रहे हैं और उनकी दुआओं पर जो फरिश्ते आमीन कह रहे हैं, अल्लाह उस आमीन के सदक़े जितने यहाँ इकट्ठे बैठे हैं अल्लाह सबको अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाए, सबकी परेशानियों को मुश्किलात को दूर फरमाए। बानियान महफिल जिन्होंने महफिल को सजाया अल्लाह ताला इनको सलामत हो करामत हो बाक़यामत रखे। अहबाब ज़ी क़द्र और जमी अहबाब उलमाए किराम सादात किराम जो इस महफिल में हाज़िर हैं, मैंने आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना। इस मुख्तसर से वक्त में 2-4 बातें अक़ीदे की अक्कासी करते हुए कि हमारा अक़ीदा क्या है आइम्मा अहले बैत के बारे में और मुस्तफ़ा जाने जाना के असहाब के बारे में। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का फरमान क्या कहता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बारगाह इलाह में दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ को जारी व सारी फरमाए, सुनने के बाद मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मेरा तारुफ़ सबसे बढ़कर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत अतहार के ग़ुलाम हैं जी, हैं? कौन कौन है? सुभान अल्लाह, बल्ले भाई बल्ले। मतलब यह है कि बंदे थोड़े हों तो कुछ नहीं होता। वो सियाना कोई आखदा सी कि बंदे थोड़े हों, बंदे थोड़े हों तो कुछ नहीं होता। तो बंदा एक पूछने लगा थोड़े हों या ज्यादा हों होता क्या है? उन्होंने कहा थोड़े होवन चज दे ते अकीदे दे पक्के होवन ते फिर पता चलता है मुस्तफा दे गुलाम बैठे। सारे सुभान अल्लाह नहीं बोलते, बुलंद आवाज से बोलो सुभान। सबसे पहला तारुफ हमारा ये है कि हम सरकार की आल के गुलाम हैं। बोलो बोलो, सरकार की आल के गुलाम है। दूसरा तारुफ ये है कि हम सरकार के सारे सहाबा के गुलाम हैं, तमाम औलिया के गुलाम हैं। हम 1, 2, 4 गिनती के साथ किसी को नहीं मानते। जो एक लम्हे के लिए भी मुस्तफा की गुलामी में आ गया हम उसको अपना इमाम मानते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। तर्जमा करने वालों ने बड़ा किया, किसी ने कहा कि अल्लाह कहता है नबी के आल को, सैयदजादे बैठे हैं, हम तो सदका ही अहले बैत का खाते हैं। ये कायनात चल रही है तो अहले बैत के सदका से चल रही है, ये बात ज़हन में रखना। कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए नबी के घर वालों, तुमसे नापाकी को दूर करना। आला हज़रत अलैहि रहमत ने इसका तर्जुमा किया, फिर आला हज़रत तो फिर आला हज़रत है। आला हज़रत फरमाने लगे सुन्नियों के इमाम, बेशक फतावा रज़विया के अंदर मौजूद, बेशक अल्लाह ने इरादा फरमाया। तवज्जो है आपकी? अल्लाह ने इरादा फरमाया। क्या इरादा किया? कि नबी के क़राबतदारों से, नबी की अहले बैत से नापाकी को दूर रखे। मतलब क्या? ये पानी का गिलास है, अगर शरबत हो, पानी के अंदर कुछ भी हो, अगर उसके अंदर कोई नजस चीज घिर जाए तो क्या किया जाएगा? अगर इसके अंदर पानी है तो गंदी चीज गिर जाती है, मिसाल दे रहा हूं, तो गंदी चीज गिरती है तो पानी को इस्तेमाल कर लेंगे या फेंक देंगे? बोलते नहीं है, फेंक देंगे। अच्छा, पानी फेंक दिया, अब उसके बाद ये गिलास पाक हो गया? जिंदा बैठे हैं, जिंदा बैठे नहीं, जिंदा बैठे हैं ना, मुर्दा से खिताब तो नहीं ना भाई। पानी के अंदर कोई चीज गिरे तो पानी को बोलो, अब गिलास काबिल इस्तेमाल है नहीं, एनो भी साफ करेगा, इसको भी साफ किया जाएगा, बल्कि पंजाबी में पूछिए तो एनो मंजा जाएगा, मांजा जाएगा, गिलास को साफ किया जाएगा। बिला तमसील समझाना चाहता हूं, अगर गिलास के अंदर पानी हो और पानी में कोई चीज गंदी गिरे तो उस पानी को भी गिराया जाएगा, जिसके अंदर गिरी है उसको भी पाक किया जाएगा। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत से नजस को दूर रखा। इसमें
میں آئے تو اس کو پاک کیا جائے گا. کہا سونیا تیری آل ہے, نجاست تیرے قریب بھی نہیں آنے دوں گا. سب نے سبحان اللہ نہیں کہا, لگتا آپ کو سمجھ نہیں آیا. اگر کوئی پیسے لے کے سبحان اللہ کہنا چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کر لے تو میں دے دوں گا. مطلب ہے کہ تو سب پیسے لے کے بھی نہیں کر, کچھ ہی بولو سبحان اللہ. جو تھکا بیٹھا ہے, جس کو نیند آئی ہے, جس نے صبح کام پر جانا ہے, وہ نہ بولے. جس نے جو سرکار کے ذکر میں آیا ہے اور اس یقین سے بیٹھا ہے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بولے سبحان اللہ. ہم اہل بیت کے غلام ہیں الحمدللہ. اللہ نے پاکی کو دور کر دیا, دور رکھا, قریب بھی نہیں آنے دیا. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں, سناؤں آپ کو, سننا چاہتے ہیں؟ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آپ سناؤ گے تو میں آپ کو سناؤں گا, ذرا مل کے بولو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اس لیے نجس کو دور رکھا, تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر پڑھا ہے جلد از جلد مدینے جائیں. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا ہے ان کو مولا حسین کے روزے کی زیارت ہو جائے. جنہوں نے مصطفیٰ کی آل کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں نجف اشرف میں مولا کائنات کی بارگاہ میں جا کر پڑھیں. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. سبحان اللہ. وجہ کیا دور رکھنے کی کہا؟ وجہ یہ ہے اس لیے نجس کو نپاکی کو دور اہل بیت سے رکھا کہ یہ خود بھی نور ہے اور ان کے بابا بھی نور ہے. ہلکی سبحان اللہ. کوئی شیر بھائی آپ نے پتہ نہیں ان کو کیسے لکھا, بس سنا دیں. ہم لاہور سے سفر کر کے تواڈے کو پہلے سے پہنچے ہیں. ابھی صبح جمعہ بھی ہے, آپ نے جا کر سو جانا ہے وقت پہ اٹھ کر. جب امام صاحب بالکل خطبہ اور کئی تو ایسے کہ جب جماعت بس سے اللہ اکبر کر کے بھاج کے اللہ, پتہ بھی نہیں نیت بھی کی ہے یہاں اللہ. مگر ہم نے آپ سے پہلے ابھی سفر کر کے لاہور پہنچنا ہے, پھر لاہور پہنچ کے پھر کل جمعہ بھی پڑھانا ہے. تو جب سب سے پہلے امام مسجد میں جاتا ہے کہ اس سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں اس کو پہلے آ جاتے ہیں. باقی ٹائم پہ ہی آتے ہیں, باقی ٹائم پہ ہی آتے ہیں, جلدی کوئی نہیں آتا. تو آپ کم از کم جاگ کے تو بیٹھے, مجھے بھی تو پتہ چلے نا کہ میں جاگتوں سے کتاب کر رہا ہوں. اے جاگ دینے باقی نہیں, ہفتے چکو کل بروز قیامت. سن لو ایک منٹ سن لو. یہ کوئی یہ کہنا کہ ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں, یہ کتھوں دی گل ہے بھائی؟ مولوی تنقید ناک پر ہاتھ چکاؤں دینے یہ اٹھانے پڑیں گے بھائی. کل میدان محشر کے اندر یہ زبان یہاں چلتی ہے وہاں نہیں چلے گی, یہاں چلتی ہے وہاں نہیں چلے گی. تو وہاں کیا چلے گا؟ یہ اعضاء بولیں گے, یہ ہاتھ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ یا اللہ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ گجرانوالہ کی سرزمین پر سارے آقا کے غلام محفل سجائے بیٹھے تھے اور تیرے حبیب کی آل کا ذکر ہو رہا تھا اور لہرا لہرا کر بول رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنا, اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں اہل بیت. ساڈا بابا امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی استاد گرامی فرمایا کرتے سن, بندہ سائیں دی ناموس تے پہرا دیندا رہے. مصطفیٰ دے نال محبت انج نہیں
کھول کے کرے تے گج کے کرے تے پتہ چلے آقا کا غلام ہے بلکہ بابا کہندا سی اسی اج بھی اج محبت کردے ہاں تے کل کھول کے محبت کرے سینہ کھول کے کرے تے بابا لبدا کیے یا لبدا ہے تے دوش ہے نا زندہ رہا تے کہندا رہا وا سائیں کنڈ نہیں لگن دیندے تے اگر دیکھنا ہوے تے کیوں لگن دیندے نے یا نہیں لگن دیندے تے 21 نومبر نو میرا جنازہ دیکھنا نا پتہ چل جائے گا کتنی محبت کری میرے استاد ہیں بابا جی آپ نے سڑ کے حضور نال انے با پیار کرنا کنج کرنا ہے سارے بولو جینا بھی حضور واسطے ہے آپا مرنا بھی حضور واسطے جینا مرنا حضور کے لیے میں نے پوچھ لیا میں کہ استاد جی انے با پیار ہوندہ کیے یاد کے گزرا والا میں حضور نباز قوم علیہ رحمت قبلہ حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کسی نے حضور نباز قوم سے پوچھا تھا کہ بابا جی تُس نے بڑیاں گلہ کر دے ہو ختم نبوت سرکار دی نموز سے سرکار دے صحابہ والے بیت تے کائنات جھک سکتی تھی بڑے بڑے مولوی بک گئے پیسوں پہ بک گئے نہ بکا جو آخری دم تک اور آج اس کی آل بھی آخری دم تک اور آخری سانس تک آلہ حضرت علی احمد کی فکر پر ہے وجہ کیا تھی پیسے دے کرنے بکے کسی نے کہا کہ سودا کر لو کا چل ہمارا سودا تو ہو چکا ہے کہا کہاں ہوا کہا بارگاہ مصطفیٰ میں ہوا ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے کہاں بیچا اہل بیت کی عدالت میں بیچ دیا ہے کہا ہم نے اپنا سودا کرا لیا ہے کہا سودا کہاں ہوا صحابہ کی چاچت بند کر کے آئے بکتے نہیں تھے کسی نے پوچھا تھا حضور نباز قوم علیہ رحمت سے تو نباز قوم علیہ رحمت فرمانے لگے میاں تو گل پوچھتے ہیں حق تے کون ہے تے باطل کون ہے اسی تے حق تے ہیں ساڑھے جنازے 10 جن گے کہ حق تے کون ہے تے باطل تے کون آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا میں تو ہم لاہور سے آئے تھے حضور نباز قوم علیہ رحمت کا جنازہ پڑھنے یہ ساتھ ہی پھاٹک کے ساتھ پیچھے وہ سٹیڈیم ہے وہ چھوٹا پڑ گیا تھا پورا گجرا والا بند تھا عاشق کا جنازہ تھا نا تو جب عاشق کا جنازہ ہوتا ہے اور ذرا دھوم سے نکلتا ہے بھائیا سائیں کانڈ نہیں لگن دیندے انہاں دی نموز تے پیرا دیندہ ہوئے انہاں نال محبت کرتا ہوئے سائیں کانڈ نہیں لگن دیندے بابا جی سے پوچھا میں بات آگے چلاتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں بابا جی کہنے لگے کہ انیوا پیار کرتے ہیں میں انیوا پیار کن جوندہ ہے بابا جی کہنے لگے انیوا جواب ایک کوئی ہے اب لوگوں نے دیکھنا تھا کہ انیوا کس طرح پیار ہوتا ہے انیوا پیار دیکھنا ہوئے تو 21 نومبر میں لوگ انیوا رب پیچ کے دستے ہیں میرے محبوب نال انیوا پیار کرتا ہے منشیر بھائی آپ کے لیے تحفہ یہ تو وہ تھے کہ جو 2.25 کروڑ یا 2 کروڑ ہم نے دیکھے پر گنتی کی گئی مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کی آل کا غلام مصطفیٰ کے صحابہ کا غلام جب اس کا جنازہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ 2.25 کروڑ ہیں اور کئی 24 گھنٹے انتظار کرتے رہے کئی 4 گھنٹے سمیت میرے 5-4 گھنٹے میں بھی بیٹھا رہا مینار پاکستان میں میرے ساتھ ہمارے پاکستان کے بڑے مشہور خطیب ہیں وہ میرے ساتھ تھے تو میں ان کو کہنے لگا کہ یہ بابا جی کی گال لے اتنی دیر ہو گئی یہ جنازہ نہیں آ رہا فرمان لگے او بیلیا جنت ایڈی سوکھی تے نہیں نہ لبدی جنت ایڈی سوکھی تے نہیں نہ لبدی میں سن کہنے لگا میں حضور میں نے سمجھ نہیں آنکھ دے کی دے کہا بیلیا اکثر جنازے پڑھی دینے انہوں بخشنوان واسطے اساں جنازہ پڑھنا ہے اپنے آپ کو بخشنوان یہ تو وہ تھے جو نظر آ رہے تھے مدینہ میں سرکار کے ساتھ ایک بچے کو محبت ہو گئی مدینہ طیبہ میں بیمار ہو گیا باپ کہنے لگا طبیب ڈاکٹر سارے آگے مگر بیٹا تو ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ کہنے لگا میری دوا کا حل کسی طبیب ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے کہا پھر کس کے پاس ہے کہا ایک وہ شخص ہے جس کو تو نہیں مانتا مگر میں اس کو اپنا دل دے بیٹھا ہوں کہا وہ کون ہے کہا اس کو پہلے پکا کیا باپ کو بچہ تھا چھوٹا سا اور بستر پر لیٹا ہے باپ کے ہاتھوں میں بچے آخری سانس ہے کہنے لگا اگر میری زندگی چاہتے ہو تو جا کر مسلمانوں کے نبی آخری زمان کو لے آؤ حضور جانے جانا کو تھا وہ کلمہ گو نہیں تھا گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ تو میں نے نہیں پڑھا مگر میرا بچہ آخری سانسوں میں ہے آپ سے محبت بڑی کرتا ہے آپ کو بلا رہا ہے آقا نے فرمایا ہمیں بلا رہا ہے چلو ابو بکر چلو عمر چلو بلال چلیں اپنے غلام
نام کی جا کر زیارت بھی کرتے ہیں، اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں۔ اب سنو ذرا توجہ رکھنا، جملے کے آخر میں آپ کو پتہ چلے گا، وہ جو ہم نے 2.25 کروڑ اپنی نگاہوں سے بندے دیکھے، جہاں تک نگاہ تھی کیمرے کی نگاہ ختم ہو گئی، مگر بندے ختم نہیں ہوتے تھے، ساری گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی، لوگ کہاں سے آئے؟ کہا یہ وہ جو تم نے دیکھے ہیں۔ آقا جانے جانا تشریف لے گئے، جب غلام کے گھر میں قدم رکھے، عاشق تو پھر عاشق ہوتا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آنکھیں بڑی دیر سے بچے کی بند تھی، آقا نے اپنے قدم اطہر رکھے، بچے نے آنکھیں کھولی، مصطفیٰ پاس گئے، اپنی جولی میں اس کا سر رکھا، کہا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھایا، روح چلی گئی۔ مصطفیٰ سے محبت بڑی کرتا تھا، آقا نے فرمایا محبت کرتا تھا، چلو اب اس کو اٹھاؤ، اب یہ اس کا نہیں، یہ ہمارا غلام ہے، ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، سیرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، اسی میں سب کچھ تھا۔ کہا صحابہ اٹھاؤ، غسل دیا، غسل دے کر چند نے جنازہ پڑھا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، آپ نے فرمایا عاشق کا جنازہ ہم سے محبت کرتا ہے، سب کو سب آ جائیں۔ جب آقا نے یہ جملے سنے کہ یہ کہہ رہے بڑے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس کا جنازہ پڑھا، آقا فرمانے لگے نہیں نہیں، تمہیں تھوڑے لگتے تھے، تمہاری نگاہ میں تھوڑے تھے، مگر خدا کی قسم ہمارے عاشق کا جنازہ تھا، رب نے آسمان سے فرشتوں کو بھی بھیجا۔ یہ تو وہ تھے جو میں نے اور آپ نے دیکھے، اب فرشتے کتنے آئے یہ ہم نہیں جانتے، کہاں کہاں تھے ہم نہیں جانتے۔ اہل بیت سے محبت سنو، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جانے جانا علیہ السلام سے جس کی بھی نسبت ہو گئی نا، اللہ نے نسبت والے کو بلند کر دیا، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ اس کو بلند کر دیا، اس کو بلند کر دیا، وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے نسب بیان کیا مصطفیٰ، قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، مصطفیٰ جانے جانا کا جو نسب ہے 1912 ہے، سورہ شعراء ہے، 219 نمبر آئے۔ اللہ نے مصطفیٰ کا نسب، اس پر میں اس کی بات لمبی چوڑی نہیں کرتا، بس اتنی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جانے جانا علیہ السلام کا نسب اعلیٰ ہے، تو جو مصطفیٰ کے والدین ہیں، سعودیہ والے ملاؤں نے لکھا، یہاں پر بھی پاکستان میں کئی مولوی موجود ہیں جنہوں نے لکھا کہ معاذ اللہ مصطفیٰ جانے جانا کے والدین حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ قلم ٹوٹ جائے جس سے تو نے ان کو کافر لکھا، اس زبان میں کیڑے پڑ جائیں جس زبان سے تو نے ان کو کافر کہا، اس کتاب کو آگ لگ جائے، کاغذ جل جائیں جس پر تو نے ان کو کافر لکھا۔ کہنے لگا ہم تو کہتے ہیں چلو تم ان کو ایمان والا مانتے تو پھر بتاؤ نا وہ کیسے ایمان والے تھے۔ ہم نے کہا دور نہیں جانا، دلیلوں کے بعد بات میں کریں گے، یہ بتا سرکار کے والد کا نام کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا عبداللہ۔ تو کہا ملا جی آپ بھی ترجمہ کرو، پھر عبداللہ کا ترجمہ کیا؟ کہتا اللہ کا بندہ۔ بھئی کیسا اللہ کا بندہ ہے؟ کہتا تو کافر ہے، کہہ بھی اللہ کا بندہ رہا ہے۔ توجہ نہیں کی، نسب کی بات کر رہا ہوں، کہتا تو کافر ہے اور کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ۔ وہ کون سا اللہ تھا، وہ کون سا عبداللہ تھا جس کو وہ مانتے تھے؟ مطلب یہ کہ وہ ایمان والے تھے، وہ شریعت ابراہیم پر تھے۔ کہا سرکار کی والدہ کا نام ہے؟ کہتا آمینہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ امن والی۔ ایک اور بھی ہے، وہ کون سا؟ ایمان والی۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ ایمان والی۔ کیسے جاہل ملا ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ایمان والی، پھر ایمان والی مانتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار جانے جانا نے آپ کو 75 مرتبہ اپنی زیارت کروائی ہے، جاگتی آنکھوں سے، خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے۔ امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ، کسی نے پوچھا امام جلال الدین سیوطی سے کیوں کروائی ہے؟ کہا یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی مرتبہ کرم کیوں؟ کرم تو ایک مرتبہ ہی بہت ہے، مگر 75 بار کیوں آئے؟ سننا ذرا دل کو تھام کر۔ جانے جانا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کرم کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے ماں باپ میرے والدین کے ایمان پر 75 دلیلیں دی ہیں، جتنی دلیلیں تم نے دی ہیں اتنی مرتبہ ہم نے تمہیں اپنا دیدار کروا دیا۔ سرکار کا نسب اعلیٰ، جو مصطفیٰ سے نسبت رکھے وہ بھی اعلیٰ۔ سرکار جانے جانا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، اور میں محمد اپنی 50 جو ماؤں سے سلسلہ چلتا رہا ان 500 معذرت سے 500 کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کو بھی جانتا ہوں۔
وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو بنایا. اول ما خلق اللہ نوری، آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے رب نے مجھے محمد کے نور کو تخلیق کیا. اس نور سے پھر چلتا چلتا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام بنے تو پھر کہا کہ پھر اس کے بعد اما حوا، پھر یہ اما حوا سلسلہ چلتا رہا. مطلب کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک مصطفیٰ کا نور آیا. وہ نور حضرت آدم سے عیسیٰ تک مردوں کی صورت میں، اما حوا سے حضرت مریم تک عورتوں کی صورت میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا گیا. پاک پشتوں سے پاک رحموں میں آتا گیا. جب پاک رحموں سے نکلا تو پھر 12 ربیع النور کو مکہ المکرمہ میں مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی. مطلب واضح ہو گیا کہ جو مصطفیٰ کا نسب ہے وہ اعلیٰ ہے. تو مصطفیٰ کے والد گرامی بھی، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، آقا کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کے صدقے تو ہمارے ماں باپ نے بخشے جانا. میرے باپ نے حضرت عبداللہ کے صدقے بخشے جانا. جو مصطفیٰ کے والدین کو نہیں مانتا اس کا ہمارے ساتھ فالنا کی کوئی محبت کرنا. پچھلے دنوں سرکار جانے جانا علیہ السلام کے شہزادوں کے بارے میں، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں ایک ملعون نے گستاخی کی ہے. اور اس نے، میں وہ نازیبہ جملے بولوں گی تو مجھے بولنے نہیں دیں گے، میں بولوں گا بھی نہیں. اس نے نازیبہ جملے بولے اور کسی ایک مولوی کی طرف منسوب کیا. اس نے بھی اس کی رد کر دیا، تردید کر دی کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہم سے نہیں، ہم نہیں جانتے. اس نے سرکار جانے جانا علیہ السلام کے شہزادوں کو بھونکا ہے. ہم اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت کی فکر پر ہیں. امام فرماتے ہیں کہ 12 امام ضرور ہیں اور 12 اماموں کو ہم مانتے بھی ہیں. وہ کون کون سے ہیں شاید آپ جانتے ہو، نام میں لے لیتا ہوں اس لیے ان کی برکات کثیرہ بہت ہیں. اور ان کی ناموں کی برکت یہ ہے کہ ناموں میں برکت یہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو ان اماموں کے نام لے کر کسی پاگل پر پھونک مار دے، ضروری نہیں ہے پھونک کسی ولی کتب ابدال کی، کسی خطیب عالم کیوں نہ کوئی بھی ہو، ان 12 کے نام لے کر کسی مجنوں کو دم کر دے اللہ اس کا پاگل پن دور کر دیتا. سارے بولو سبحان اللہ. کون سے پہلے مولا علی، دوسرے امام زین العابدین بیمار کربلا، تیسرے امام باقر، چوتھے امام جعفر صادق، پانچویں پہلے مولا علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین بیمار کربلا سید سجاد، پانچویں امام باقر، چھٹے امام جعفر صادق، ساتویں امام موسیٰ کاظم، آٹھویں امام علی رضا، اس کے بعد امام تقی، امام نقی، اور 11ویں نمبر پر امام حسن عسکری، اور 12ویں نمبر پر ہے امام مہدی. 12 نام. ہم ان ائمہ کو مانتے. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کروڑ سلام ہمارے بچے اہل بیت کی جوتیوں پر قربان، بلکہ ان کی جوتیوں کو جو مٹی لگتی رہی وہ خاک بھی ہم اس پر بھی اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے گھر والے جو ہیں، سارے بولو سبحان اللہ، مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، آقا کی اہل بیت ہے، جانے جانا علیہ السلام سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور آگے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مصطفیٰ تک پہنچانے والے بھی یہی ہیں. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کا جو اولاد حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے وہ سارے سید ہیں. جو حضرت سیدہ پاک کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے امام حسن حسین، ان سے جو آگے اولاد چلی وہ سارے سید ہیں. علی پاک کی اور بھی شادیاں کی ہیں، مختلف روایات 32 یا کچھ کے مطابق 36-37 کے قریب آپ کی اولاد ہے. باقی سارے علوی ہیں، سید نہیں ہیں، مگر جو حسن و حسین کی آل میں سے ہیں وہ سید. توجہ. اب یہ امام چلتے چلتے امام مولا علی کے بیٹے امام حسن حسین، حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں امام علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے امام تقی، امام تقی کے بیٹے امام نقی، اور امام نقی کے بیٹے جن کو امام جواد بھی کہا جاتا ہے امام حسن عسکری. اور امام حسن عسکری کے بعد اب جو آئیں گے امام مہدی، یہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے. بولو نا سبحان اللہ. ضروری نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہی سنائیں تو آپ سن کر سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہم ہمارے ہیں امام، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، جو صحابہ کو مانے
اور اہل بیت کو مانے وہی ان کا اصل میں محب ہے. سارے بولو سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. توجہ, بس بات کو ختم کر رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کوہربار پر اللہ ہم سب کو لے جائے. ان کے مزار پر انوار پر مجھے 12 مرتبہ حاضری ہوئی ان کے دربار پر. ابھی پچھلے سال کی دسمبر میں اس بات کی بڑی عالمی شریف اس پر بغداد شریف گئے تو کاظمین میں بھی ہم الحمدللہ امام موسیٰ کاظم نے اپنی بارگاہ میں 5 دن رکھا. ہم جاتے رہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم, اور یہ سید آتے ہیں یہ تو جانتے ہوں گے امام موسیٰ کاظم کا مقام کیا ہے. صدات تو پھر اپنے آباد کا اگر نہیں جانتے شجرہ تو پھر کیا ہے, مگر ہم جو غلام ہیں ان کے خادم ہیں, نوکر ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں امام موسیٰ کاظم وہ ہیں جن کو جواد کہا جاتا ہے, اور ان کے قدمین میں ایک دروازہ جس کو باب الحوائج کہتے ہیں. مطلب کیا, پوچھنے والے نے کسی عاشق سے پوچھا, کسی سید سے پوچھا تھا کہ باب الحوائج کیوں ہے, یہ جواد کیوں ہے. کہا, کسی نے کہا تھا, امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تھا کسی سے, تیری دعا اگر کہیں قبول نہ ہو ہمارے پاس آنا, اللہ قبول فرما دے. باب الحوائج خود بھی آلہ ہے بیٹا. حضرت علی رضا, امام علی رضا, ان کی بارگاہ میں ایک سید نے مجھے کہا, کہتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں گیا, بیٹا بیٹھ جاؤ. میں ان کی بارگاہ میں گیا اور جا کر ان کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. توجہ رکھنا, امام علی رضا کی بارگاہ میں. کہتے ہیں میں نے عرضی پیش کی پاکستان میں, بعد میں پہنچا, اللہ نے میری اس دعا کو پہلے ہی قبول فرمایا. جواد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے کی وجہ سے جیل میں چلے گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم تقلید کرتے ہیں, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد ہیں. امام محمد, میری طرف توجہ کریں, بڑی پتہ کی بات بتانے لگا ہوں. ائمہ اہل بیت کا مقام کا ہے. ان کے 2 صاحبزادے امام اعظم ابو حنیفہ کے 2 شاگرد ہیں. ایک کا نام امام محمد اور ایک کا نام امام ابو یوسف ہے. توجہ ہے آپ کی, کیا نام ہے جی؟ امام محمد اور امام ابو یوسف. آپ امام موسیٰ کاظم جیل میں تھے تو کہنے لگے بہت بڑے امام ایسے کے ذات ہیں, ہم ان سے کچھ سیکھ آتے ہیں. اور امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلسلہ قادریہ کے بڑے بڑے بزرگ غوث پاک جن کی بارگاہ میں جا کر چلا کاٹتے رہے, حضرت سیدنا معروف قرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آج بھی ان کے دربار میں وہ جگہ موجود ہے جہاں سے وہ نکلا کرتے تھے اور امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. امام محمد اور امام یوسف جیل میں چلے گئے. اب علمی مقام چیک کرنا, اللہ نے مصطفیٰ جانا کو جو شان عطا کی, مصطفیٰ کی شہزادوں کو بھی بڑی شان عطا کی. یہ دیکھنا ہے کہ ان کا نانا کون ہے اور ان کا بابا کون ہے. سبحان اللہ. توجہ, آپ سے جب جا کر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو اتنی دیر میں جیلر آیا اور کہنے لگا موسیٰ کاظم میں آپ کا غلام ہوں, چھٹی کا وقت ہو گیا, میں جانے لگا ہوں. شیر بھائی توجہ, میں جانے لگا ہوں, اگر کوئی صبح کچھ چیز لانی ہو تو آپ ہمیں بتا دیں, مجھے بتا دیں, میں صبح لیتا ہوں گا. آپ نے فرمایا تو جا, کوئی چیز نہیں چاہیے. جیسے وہ جیلر باہر نکلا تو امام موسیٰ کاظم نے امام محمد اور امام ابو یوسف سے مخاطب کر کے ان کو کہنے لگے کیسا بے وقوف ہے, ہم سے کہنے آیا, پوچھنے آیا کہ صبح آپ کے لیے آتے ہوئے کیا لیتا ہوں, یہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے سوئے اٹھنا ہی نہیں. یہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے سوئے اٹھنا نہیں ہے. بہت بڑے امام ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف. ہم حنفی کئی باتوں میں ان کے قول کو بھی مانتے ہیں. امام محمد اور امام ابو یوسف ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم تو ان کے پاس فرض, نفل, روزہ, زکوٰۃ, حج کے بارے میں پوچھنے آئے تھے. ارے اللہ کے بندے, یہ تو علم غیب بھی جانتے ہیں, انہوں نے تو کل کی بھی خبر دے دی کہ اس نے سوئے اٹھنا نہیں ہے. ان سے اور ان کا مقام ہمیں سمجھنا چاہیے. بلکہ کوفہ کی جامع مسجد ہے, مولا کائنات علی المرتضیٰ وقت کے امیر المومنین ہیں. ایک شخص آیا, سامنے آ کر کھڑا ہوا, توجہ میری طرف صوفی صاحب. مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی, مولا علی بڑے مختصر جواب دیتے تھے. اور مولا علی کو شان, مولا علی کی پتہ کیا ہے, پہلے امام ہیں ولایت کے. سرکار نے فرمایا تھا جانے جانا علیہ السلام نے کہ جو علی ہے نا, علی, یہ ولایت کا تاج ہم نے اس کے سر سجا دیا, جس کو بھی ولایت ملے گی علی کی وجہ سے ملے گی. سنی کو علی علی ڈٹ کے کرنا چاہیے, اور علی علی کرتا ہی حلالی ہے, حرامی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ علی علی کرے. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے, میں حدیث پاک آپ کو آخر میں سناؤں گا, اگر بھول جاؤں تو آپ نے مجھے کہنا مولا کائنات علی روایت سنائیں. میں آخر میں سنا کر اپنی بڑی مختصر بات کی ہے کہ جو اہل بیت کو بھونکتے ہیں, امام نے ہی کہہ دیا, ان کی تعریف بیان کر دی کہ وہ کون ہے. توجہ, مولا علی بڑا مختصر جواب دیا کرتے تھے.
اور علی کا علم کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تھا کہ علی کتنا علم ہے؟ آپ نے فرمایا سارے قرآن کا علم سورۃ فاتحہ میں، سورۃ فاتحہ کا علم سورۃ فاتحہ کی بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی بات کے نقطے میں۔ تو پھر علی کہا اس نقطے کو علی کہتے ہیں۔ علی والا بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر مصطفیٰ، دروازہ مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ جانے جانا نے فرمایا جس کو بھی مجھ تک پہنچنا پڑے گا پہلے علی کے قدموں کی چوکھٹ کو چومنا پڑے گا، علی کے قدموں میں آ جائے ہم بھی اس کو قبول کر لیں۔ آقا نے فرمایا کہ ہم نے جنتی خواتین کی سردار اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بنا دیا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار حسن حسین کو بنا دیا ہے، پنجتن کے حوالے جنت کر دی۔ یا رسول اللہ آپ تو مالک ہیں، 4 یار تو پورے ہو گئے، 5ویں علی کہاں گئے؟ کہا جنت کے مالک یہ ہیں مگر جنت تک پہنچائے گا علی کیسے؟ کہا جس کو علی ٹکٹ دے گا جنت میں وہی جائے گا۔ روکے پر جنہیں نے محبت میں لگایا، یہ بات ذہن میں رکھنا، جس کا باپ ایک ہو اور ماں نیک ہو وہ ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ڈٹ کے کرتا ہے اور علی پر تو دل کھول کے بولتا ہے۔ اور آواز ہولی نہیں ہونی چاہیے تھی، ذرا اینج پتہ چلے آقا دے غلام بیٹھے نے، نعرہ حیدری۔ بڑی آواز ہے، میں تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ حضور نباز قوم علیہ رحمت کی گنبد تک پہنچ جائے، داتا صاحب کی گنبد تو وہ دور ہے، حالانکہ وہ بھی حسنی حسینی سید مادر ذات ولی ہے، اور طرفین دونوں طرف سے سید زادے، ماں بھی سیدہ اور والد بھی سید، حسنی حسینی دونوں نسل ملتے ہیں۔ داتا صاحب تک تو آپ کی آواز پہنچنی چاہیے نا، اس طرح ذرا آواز لگاؤ، ان در و دیوار کو اپنا گواہ کر رہو کہ ہم علی والے، نعرہ حیدری۔ ہاتھ تھلے نے نوجوان ذرا چوک کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سنو، نقطے کو علی کہتے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے سامنے ایک بندہ آیا، کہنے لگا علی بڑوں بڑوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہو، توجہ ہے آپ کی؟ بڑے بڑوں کو سوالوں کے جواب دیتے ہو کہ میرے بھی سوال کا جواب دو۔ علی فرمانے لگے پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کہا یہ تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لیں، سوچ کے نہیں، عاشق دل کھول کے سبحان اللہ کہہ لیں، اور بلند آواز سے بولو۔ اب کھڑے کہاں ہیں؟ یا علی کی شان کیسے ملی؟ ملنی کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا علم تو آقا نے عطا کر دیا، مگر جب مصطفیٰ کا ظاہری وصال ہوا علی کو سعادت ملی کہ میں نے مصطفیٰ کو غسل دیا، جانے جانا کو غسل دے کر فارغ ہوا۔ کچھ کہتے ہیں یہ آنکھوں کے اس طرف، اور کچھ نے لکھا ہے مصطفیٰ کے اس طرف تھوڑی سی جگہ نیچے تھی، پانی ٹھہر گیا، پہلے سوچا صاف کر دوں، کہا مصطفیٰ کا غلام ہوں، صاف کیا کرنا ہے، چوس ہی لیتا ہوں۔ کہتے آگے بڑھ کر توجہ کرنا، توجہ، اب سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے، آپ بڑی اونچی جگہ پر پہنچ گئے اور علی پاک کا ذکر سن رہے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں جب میں نے پانی کو چوسا حلق سے پاک میں اترا، اللہ نے اس پانی کی برکت سے میرے قلوب و اذہان کو اور برکت دی۔ سارے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں بول دے اللہ تو انہوں مولا کائنات علی المرتضیٰ دا صدقہ ہے نا، حقاں نو کدی کسی دا محتاج نہ کرے۔ جڑے چاندے ہو آج محتاج نہ ہون ذرا دو میں حق بلند کرو نا، دو میں حق کہیں دے کا بالکل سدھے۔ دنیا داروں کے لیے نعرے لگاتے ہو تمہارے کام نہیں آئیں گے، ان کے نام کے نعرے لگاؤ، یہاں پر بھی کام آئیں گے وہاں پر بھی کام آئیں گے۔ بلند آواز سے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا علی جبریل کام کیا رہا ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہر سوال کا بڑا مختصر جواب دیتے تھے، لمبے چوڑے نہیں۔ علی المرتضیٰ نے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، پھر شمال، پھر جنوب، دیکھ کر کہنے لگے تو ہی جبریل ہے۔ اوپر سے تو نہیں گزر گئی، اوپر سے تو نہیں گزری، سمجھ آئی ہے؟ تو ہی جبریل ہے۔ وہ کہنے لگا میں جبریل ہوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا میں جبریل ہوں؟ آپ نے فرمایا میاں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا آسمانوں میں 7 آسمانوں سے اوپر تیری انتہا سدرۃ المنتہا ہے نا، تو وہاں تک تجھے نہیں پایا۔ پھر ہم نے 7 زمینوں کے نیچے دیکھا، تجھے وہاں پر بھی نہیں پایا۔
پھر ہم نے مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، جبریل نہیں پایا۔ ہم جان گئے تو ہی جبریل ہے، تو ہی جبریل ہے۔ مان تو گیا مگر علی کی شان کیسے ملی؟ کہا ملنی کیسے نہیں ہے، ہم تو جانتے ہیں آقا نے فرمایا تھا علم کا شہر میں ہوں، دروازہ تو ہے۔ علی کا ذکر سنیوں سے سنا کرو، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں سے سنا کرو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، پلے باندھ کر رکھنا، جو ایک لمحے کے لیے بھی آقا کا دیدار کر کے صحابیت میں آ گیا، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا، اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جنتی، جناب سیدنا فاروق اعظم جنتی، جناب سیدنا عثمان غنی جنتی، مولا کائنات تو جنتی، بولتے نہیں ہو؟ حسن پاک جنتی، حسین پاک جنتی، معاویہ پاک جنتی، مصطفیٰ کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ماشاءاللہ عثمان منیر بھائی نے نعرہ لگایا ہے تو یہ تو ہمارا عقیدے کی بات ہے، یہ تو بولنا چاہیے۔ آج کل تے چھاننا پھر رہے ہیں، اس نعرے نے تے چھاننا پھر ہے، کیڑا اپنا تے کیڑا پرایا ہے۔ ذرا دو میں ہاتھ بلند کرو نا ذرا، ہون بولو ہر صحابی نبی جڑا جنتی جانا چاہتا ہے، او بولے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اللہ کو سلامت رکھتا۔ آقا نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پہ ابو بکر ہے، ہلکی سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، دوسرے پہ فاروق اعظم ہے، تیسرے پہ عثمان غنی ہے، چوتھے پہ مولا علی ہے۔ اچھا چلو، ابو بکر صدیق خلیفہ اول، خلیفہ دوم فاروق اعظم، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی، خلیفہ چہارم مولا علی۔ ترتیب کی بات نہیں کرتے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کو نمبرنگ دیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے چوتھے خلیفہ مولا علی ہے، پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ سب سے پہلے آقا کرم فرمائیں گے، سرکار نے فرمایا تھا مولا کائنات سے، اور صدیق اکبر نے سن لیا تھا جس کو علی جنت کی ٹکٹ دے گا۔ ترتیب تو آقا نے بیان کر دی، جنت چاہیے بعد میں، پہلے تو حوض کوثر پر جائیں گے نا، جام بھر بھر کر پئیں گے۔ ترتیب تو مصطفیٰ نے خود بیان کر دی، آخر میں علی کے پاس جاؤ گے تو علی جنت کی ٹکٹ دیں گے۔ پلے نہیں پڑ رہی آپ کی بات؟ آخر میں جاؤ گے تو جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ صدیق اکبر کے پاس کے جام پئیں گے، فاروق اعظم کے پاس جا کر حوض کوثر کا جام پئیں گے، انشاءاللہ عثمان غنی بھی ہمیں جام پلائیں گے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو مولا کائنات کی بارگاہ سے بھی ہم جام پئیں گے۔ توجہ، علی المرتضیٰ سے جام پی کر پھر کیا ہوگا؟ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا علی مبارک ہو، توجہ میری طرف، بڑی پتہ کی بات ہے، یا علی مبارک ہو، کس چیز کی؟ آقا سے سن کر آ رہا ہوں، علی جس کو جنت کی ٹکٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ علی المرتضیٰ کہنے لگے ابو بکر علی بھی اس کو دے گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ اب ہاتھ بلند کر کے کوئی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہمارے شہزاد مدنی صاحب تشریف لے آئے، توجہ جی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، توجہ ہے آپ کی؟ مل کے بولو سبحان اللہ۔ یعنی ہلکی آواز ہے، سارے نہیں بولتے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، ابھی بھی ہلکی ہے، ذرا داتا صاحب تک پہنچاؤ آواز اپنی بلند آواز سے، سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی حدیث پر نقل کی ہے، راوی مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، ترجمہ نہیں کرنا۔ ہم ائمہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، سارے اماموں کے ماننے والے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر، عثمان و علی، سارے صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ جناب سیدنا امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ توجہ، مصطفیٰ جانے جانا کے غلام مولا کائنات خلیفہ چہارم نے بات کی، فرمانے لگے، صرف 2 لفظوں میں بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ کہا کہ جو اہل بیت اطہار کو بھونکتا ہے نا، اس کا شناختی کارڈ چیک کر لینا۔
شناختی کارڈ اپنے لفظوں میں ترجمہ کرو. کہا شناختی کارڈ چیک کر لینا. کیسے شناختی کارڈ چیک ہوگا, کیسے پتہ چلے گا؟ کہا جو اہل بیت کو بھونکتا ہے, ائمہ اہل بیت کو بولے یا کسی بھی سید کا, ہماری آل میں سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں, ہماری آل میں سے کسی کا بھی گستاخ ہوگا, کسی کو بھی بھونکے گا, اوپر والا نام جو اس کا اپنا ہے, شادی توجہ, جو اوپر والا نام اس کا وہ اپنا ہے وہ ٹھیک ہے, نیچے والا نام اس کا ٹھیک نہیں ہے. مطلب کیا؟ کہا اس کے نسب میں وہ حلالی نہیں ہے, حرامی ہوگا, کیونکہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے, مصطفیٰ کے صحابہ کو ماننے والا ہوتا ہے, آل بیت کا غلام ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ ایک ہو, مان ایک ہو. باپ ایک ہو, جو صحابہ و اہل بیت کو بھونکے اس کا باپ ایک نہیں. ہم نے نہیں کہا. آقا فرماتے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ حدیث کے راوی ہیں, کہا اوپر والا نام ٹھیک ہے, نیچے والے نام میں گڑبڑ ہے. صرف اہل بیت کو نہ بھونکے, کہا کسی کو بھی بھونکے, مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والوں کے ساتھ کسی کو بھی بھونکتا ہے, حلالی بھونک نہیں سکتا اور حرامی ان سے محبت کر نہیں سکتا. اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ائمہ اہل بیت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے لے کر امام مہدی تک, سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک اور مصطفیٰ کے آخری صحابی تک, اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں ان کی غلامی میں جینا, ان کی غلامی میں مرنا نصیب فرمائے. جانے جانا سے محبت کرنے کی, جانے جانا کی محبت میں جینے کی, اور جانے جانا کی محبت میں ہی ہم سب کو اللہ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, اور امام غزالی نے بھی اس کو احیاء العلوم میں لکھا ہے, حدیث سے پاک فرمایا علیکم بدین العجائز, کہ اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو. کہا کیسا ہونا چاہیے؟ کہا جس طرح دیہات کی عورتوں کا ہوتا ہے. کہا سمجھ نہیں آئی. کہا جو مرضی ہو جائے, اگر وہ غوث پاک کی یارویں مناتی ہے نا تو پھر گج وج کے مناتی ہے. اگر وہ کسی 2 نمبر مولوی کو بلا لے تو وہ ماں کانا محمد ان پہ انگوٹھے نہ چومے, تو صرف ٹکر ہی کھانا آ جائے, ٹکر چپ کے آخری چل نکل, تو تے مصطفیٰ دا غلام نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا جی چمن والی ایڈ سے ہوتے تم انگوٹھے چومے نہیں. چل, کہا کہ پکی پیڑی اپنی جس طرح وہ عورتیں دیہات کی ہوتی ہیں ویسا عقیدہ رکھو. تو کیا ملے گا؟ کہا ملے گا یہ کہ کوئی بھی آ جائے حملہ کرے, تمہارے عقیدے کو توڑ نہیں سکتا. مطلب کیا؟ کہ گرہ اتنی مضبوط لگا دو, کوئی بھی کوشش کرے تو کھل نہ سکے. اپنی گرہ پکی لگا کر یہ اعلان کر دو, ہم محب اہل بیت بھی ہیں اور محب صحابہ بھی ہیں. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.